الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ تھی بڑی پیاری بچی نعت خوان اور ہماری مہمان، اور بارگاہ رسالت امام گراہی کی عید پیش کر رہی تھی۔ تو میں چلوں گا اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمیں جوائن کیا ہے، کل تاخیر رہی، جاوید بن انس مفتی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بات ہو رہی ہے اس مستور کی جو مولا علی مشکل کشا کی والدہ ہیں، سرکار ابو طالب کی زوجہ ہیں اور رسول خدا کی چچی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد، جن کی آج رحلت ہے۔ آپ صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ دیکھیں، ماں کا مقدس رشتہ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، اور ماں کی اطاعت جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو ایسی حالت میں پا لیا کہ وہ جو ہے بڑھاپے کی عمر کو ہیں اور ان کی خدمت کر لی، تو اور بالخصوص صحابہ، ان کی والدہ محترمہ، وہ تو آپ یقین جانیے کہ صحابہ اکرام تو اپنی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ جو ہے وہ مشرکہ ہیں، اللہ تو میں ان کے ساتھ کیا کروں، کیسا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان کی خدمت کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی وہ مشرکہ ہیں؟ کہا پھر بھی مشرکہ ہیں تو کیا ہوا، ہیں تو تمہاری ماں، تو ماں کی خدمت کرنے کا تو ہر حالت میں حکم ہے۔ اور جو ہے وہ بہت سارے ایسے دن، لیکن یہاں میں ایک ضرور چھوٹی سی بات ڈسکلوز ضرور کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی، بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں لوگ جو ہے تاریخ ولادت یا تاریخ وفات کو ویلیو نہیں دیتے تھے، یاد نہیں رکھتے تھے۔ نہ سال کے بعد یہ کوئی صحابی یاد کرتا کہ جی فلاں سال پہلے جو میری وائف کا انتقال ہوا تھا یا میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ ان دنوں کو منانے کا تصور جو ہے وہ یہ اسلام میں صحابہ اکرام کے اطوار میں ہمیں قطعاً نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ ان دنوں کو ویلیو بھی دیتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اور بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ جو ہمارے عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی، یا جو بزرگ یا دین کے وہ سپاہی جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کے لیے جو مسنون طریقہ ہے، ان کے لیے جب بھی یاد آئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن جو ان کے لیے، ان کے پیار جاننے والے لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ تو یہی بہتر اور قول الراجح ہے۔ جی، اور بی بی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
نبی کی عصمت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کی شان کے حوالے سے تو سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ڈسکس کریں یہ تو بڑی چھوٹی سی باتیں ہیں. یہ جو ہماری مائیں ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں اور خاص طور پہ دین کے وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے آج 1446 سال کے بعد بھی دین بڑا محفوظ رہا. اس میں سے بہت سارے صحابہ، ان کی والدائیں، ان کے بہن بھائی، ان کا بہت بڑا کریکٹر ہے جو ہمیں صحیح احادیث کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں ہم تک آج اس طرح ایسے ہی من وعن بڑی شدومت کے ساتھ دین محفوظ اسی لیے رہا ہے کہ وہ لوگ بڑے مخلص تھے اور انہیں دین کی خدمات اس طریقے سے کیں کہ ایک محدث کہتے ہیں کہ میں کئی مہینوں کا سفر طے کر کے میں ایک جگہ پہنچا. پہنچنے کے بعد مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کو کچھ حدیثیں یاد ہیں. جب میں وہاں پہنچا ابھی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کے آگے کچھ چارہ رکھا ہوا ہے اور وہ جیسی گھوڑا آگے آیا تو انہوں نے چارہ کھینچ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ لی. تو کہا جو شخص گھوڑے کو، جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ شاید دین کے ساتھ بھی مخلص نہ ہو. ان سے حدیث نہیں لی. اور اگر کسی محدث نے اس طرح کے کسی شخص سے کوئی حدیث لی تو بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے جھوٹ بولتا تھا، میں نے اس کو دیکھا، کنفرمیشن کی، تحقیق کی تو اس حدیث کی سند میں ضعف آ گیا. تو اس طرح یہ تو سمجھیے کہ ہمارے وہ معزز اکابرین ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کو غریق رحمت کرے. زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے لیکن یہ عشق محمد و آل محمد ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا. اس کے لیے اعلیٰ ظرف ہونا پڑتا ہے اور ان کی تعلیمات ہم کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتے. علامہ صاحب نے بات کی حفاظت کی، رسول خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. ایسے ہی کچھ صحابہ تھے جو رسول خدا سے بغض رکھتے تھے. رسول خدا کی عمر بہت چھوٹی تھی. جب بھی کبھی دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تو انہوں نے اپنے اپنے بچوں کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی نبی خدا آئے تو ان پہ پتھر برساؤ. پتھر مارتے. سرکار ابو طالب ان کو بچاتے واپس گھر پہ لے کے آ جاتے. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جب سرکار ابو طالب شکایت لے کے ان کے بڑوں کے پاس گئے کہ میرے چچا جب میرا بھتیجا جب دین کی تبلیغ کرتا ہے تو آپ کے بچے آ کے نعوذ باللہ پتھر مارتے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ابو طالب دیکھیے یہ بچوں کا معاملہ ہے، ہم بڑوں کو بولنا بنتا نہیں ہے. سرکار ابو طالب وہاں سے واپس آتے ہیں. مولا علی مشکل کشا بھی چھوٹے ہیں، آ کے کہا کہ علی کل سے آپ نے رسول خدا کے ساتھ جانا ہے اور یاد رہے کہ ایک بھی پتھر رسول خدا کو چھو نہ سکے. ایک بھی پتھر. یہ نہیں کہا کہ آپ نے لڑنا ہے، نہیں کہا کہ ایک بھی پتھر رسول کو، ایک بھی کنکر. پتھر تو بہت دور کی بات ہے، پتھر کی جو کنکر ہوتی ہے نا چھوٹی سی، وہ بھی رسول خدا کو نہیں لگنی چاہیے. حکم تعویل کی. اب جیسے ہی وہی راستہ تھا، بچے تیار تھے کہ جیسے رسول آئیں گے ہم پتھر برسائیں گے. اب بچے جو ہیں تیار کھڑے ہیں کہ رسول خدا آگے، مولا مشکل کشا بھی ساتھ ہیں. اب ایک بچے نے پتھر مارنے کی کوشش کی، مولا مشکل کشا نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ ہی توڑ دیا، ختم. پھر دوسرے بچے نے پتھر برسانا چاہا، اس کا سر، کسی کی ٹانگ، ختم. گئے اپنے والدین کے پاس کہ آج رسول خدا کو ہم نے جب پتھر مارنے کی کوشش کی تو ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمیں مارا ہے. کوئی اپنے ہاتھ کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے سر کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹانگ کو زخمی. اب ان سب کو غصہ آیا. اس نے کہا چلتے ہیں، ہم بھی شکایت لے کے چلتے ہیں ابو طالب کیا. اب جیسے سب آئے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ کے علی نے ہمارے بچوں کو دیکھیں کس طرح سے لہو لہان کر دیا، مارا. تو سرکار ابو طالب نے مسکرا کے وہی جملہ کہا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، یہ بچوں میں ہی رہنے دے تو بہتر ہے، بڑوں تک نہ ہی آئے. کیا بات ہے. تو سرکار ابو طالب اور خانوادہ ابو طالب کی اگر بات کی جائے تو ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا. ابو طالب علیہ السلام کا صرف ایک ہی مقصد تھا، رسول کی حفاظت، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور یہی اپنے بچوں کو انہوں نے درس دیا. حضرت علی کو بھی یہی کہا کہ رسول کو جب آپ کی ضرورت ہوگی تو کبھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. میں نہ سنوں کہ آپ رسول کے کام نہ آئے، خون دینا پڑے، جان دینی پڑے، گریز نہیں کرنا. اور وہی کیا. مولا علی مشکل کشا
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और आज तक जो कलमा बचा हुआ है ये रसूल खुदा के नवासों का करम है कि हम आज नमाज अदा करते हैं, मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम पे गामजन हैं। तो ये बड़ा अच्छा अमल होता है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं और अपनी माँ को दुआएं देते हैं कि हमारी वालदाओं ने, हमारी माँओं ने हमें कलमा पढ़ाया और बताया कि हम उस नबी की उम्मत हैं कि जिसने रो रो के परवरदिगार से सिर्फ यही मांगा है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या हम उस रसूल के सामने खड़े होने के लायक हैं? क्या हमारे अंदर बुग़्ज़, किना, बुराइयां हैं? अगर ख़त्म हो गई तो हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस रमज़ान हमने ये अहद करना है कि हमने अपने आप को रसूल के सामने खड़े होने के काबिल बनाना है। साथ फिरोज़ी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत बाब में नात का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आते बेतलब भी कि यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है। और वो नकाबे रुखे रोशन जो उठाते जाते, वो नकाबे रुखे रोशन जो उठाते जाते, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाते जाते, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाते जाते, ये वो दर है। भूल जाते थे सहाबा गम आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, वो दर है। और हम कहाँ होते, कहाँ होती ये महफिल अल्ताफ, हम कहाँ होते, कहाँ होती ये महफिल अल्ताफ। खाके करबल में अगर घर न लुटाए जाते, खाके करबल में अगर घर न लुटाए जाते, ये वो दर है। क्या बात है, सलामत रहिए। मैं नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अफ्तार पकवान देखते हैं कि आज हमारी शेफ़ क्या बनाएंगी और क्या हम सीखेंगे उनसे, और हम तनाउल करेंगे लाजवाब पकवान। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन वक्फे से वापस आ चुके हैं और शेफ़ फरजाना मेरे साथ मौजूद हैं। कल तो उन्होंने बेहतरीन समोसा चाट से हमें लुत्फ़अंदोज़ किया और आपने भी यकीन अपने घरों में ट्राई किया होगा, लेकिन आज शेफ़ फरजाना क्या बनाएंगी, चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक। आप आज थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही है मुझे, रोज़े की वजह से शायद। हाँ, रोज़े की वजह से थोड़ा सर में भी दर्द था
اور کچھ کام تھے باہر کے، تو باہر پھری تو ذرا سر میں درد ہو اللہ گیا۔ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا کرے۔ آج کیا ناظرین کو بتا رہی ہیں، کیا بنا رہی ہیں آج ہم بڑی زبردست سی اور بہت ڈفرینٹ ریسیپی بنا رہے ہیں۔ آج ہم منی سلائیڈرز بنا رہے ہیں، چکن اینڈ میش پوٹیٹو سلائیڈر، اچھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے روزانہ جس میں ہم کوکنگ کرتے ہیں، میزان کنولا آئل، اور ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیک پارلر، جن کے آج ہم ساسز یوز کریں گے اپنی ریسیپی میں۔ اور آپ کو پتہ ہے بیک پارلر جو ہے وہ جانا پہچانا نام ہے پاستا کی، اس میں نوڈلز، پاستا، ان کے آپ کو ڈفرینٹ شیپس اور ڈفرینٹ اس میں ملیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو ساسز ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے پاپیٹوز، اور پاپیٹوز کو بھی آج میں دوبارہ یوز کرنے والی ہوں۔ کل تو بڑا مزہ دیا ہے انہوں نے، یقین کریں کل بہت مزہ آیا سموسہ چاٹ میں جی، میں جب اس کو کھایا تو تھا۔ کوکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم جی جی اپنی۔ بسم اللہ کیجئے۔ اور سب سے پہلے میں فلیم آن کروں گی، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے میزان کنولا آئل 2 ٹیبل اسپون، 2 ٹیبل اسپون جتنا ہم نے میزان کنولا آئل یوز کیا ہے، اور یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے۔ اور تو اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ چکن ہے جس کو میں نے بون لیس کر لیا تھا اسٹرپس میں، یا سلائسز آپ کر لیں۔ 300 گرام چکن ہے میرے پاس، اس کو ہم آئل میں ڈالیں گے۔ اور جب بھی آپ چکن فرائی کریں، آپ نے تیز آنچ پہ جو ہے وہ چکن کو ایڈ کرنا ہے، تاکہ وہ جتنے بھی اس کے پانی ہے وہ اندر لاک ہو جائے، ورنہ آپ اگر سلو فلیم پہ کریں گے تو پانی وہ ریلیز کرتا جائے گا، اور آپ کی چکن جو ہے پک پک کے ہارڈ ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، جب فرائنگ پین اچھا سا گرم ہو جائے ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے۔ چکن کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سراچا ساس، ساتھ ساتھ ہم اس میں یوز کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ، مسٹرڈ پیسٹ ہے میرے پاس، اوریگینو اس میں جائے گا، نمک جائے گا، بلیک پیپر پاؤڈر جائے گا اس میں، اور اس میں پیاز جائے گی، میونیز جائے گی۔ تمام چیزوں کا جب یہ ایک زبردست سا مکسچر بنے گا، اور اس کے بعد ہم اس کو سلائیڈرز پہ اپلائی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اس میں یونیک ہے، وہ ہے میش پوٹیٹوز۔ میش پوٹیٹوز یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ 2 سے 3 پوٹیٹوز لے لیں، ان کو آپ نے اچھا سا بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد اچھا ہمیشہ آلو جب بھی بوائل کریں چھلکا اتار کے بوائل کریں، چھلکا اتار کے بوائل کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ چکناہٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے آلو جو ہیں وہ اچھی سے میش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اچھا سا میش کرنا ہے۔ میش کرنے کے ساتھ ساتھ گرم گرم میں ہی آپ نے اس میں سالٹ اور بلیک پیپر پاؤڈر ڈالنا ہے، وہ ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس میں ملک ایڈ کرنا ہے۔ ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی ایک سافٹ سی کنسسٹنسی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تیار ہے، یہاں وہ تیار سب کچھ رکھے کر ہیں، سکتے یہ ہیں، سب ریڈی ہے، بس بالکل ہمیں ایسے صرف چکن جو ہے وہ اپنی کوک کرنی ہے۔ اور گھی بھی تقریباً گرم ہو جی چکا ہے۔ جی، تو بس میں یہ مجھے آپ جی جی، تو اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اتنا کہ چکن جو ہے وہ کلر اس کا چینج ہو جائے۔ ویسے تو آپ چکن میرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آج اس لیے نہیں کیا کہ اس دن بڑی وہ دھواں وغیرہ لیکن مسالے چکن کا ہو فوراً گیا گل تھا۔ جاتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، جی، گل گیا یہ تو۔ بس جب اس کا کلر چینج ہو پھر ہم اس میں کیا کریں گے، اسپائسز ایڈ کریں گے، اور اسپائسز میں جو بھی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں یہ سب چیزیں اس میں چلی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے دینا ہوگا بیک پارلر کا کیچپ۔ یہ رہا جی، بیک پارلر کا ہم کیچپ یوز کریں اچھا، گے۔ کیچپ اسی طرح چکن میں ڈال دیں گے؟ جی، کیچپ اس میں جائے گا اچھا 2 ٹیبل اسپون، اور ساتھ ساتھ آپ نے مجھے دینے ہیں بیک پارلر کے ساسز کا پیکٹ، جس میں ہم ایڈ کریں گے ہاٹ ساس، وینیگر اور سویا ساس۔ تو یہ بیک پارلر کی جو ساسز ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی سویا ساس۔ اس کو مکس کرنے کے لیے چمچ ہونا چاہیے نا؟ یہ ہے کون، آپ اس سے کریں۔ میں خود بھی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تو آپ نے آدھا کوک بنا ہی دیا ہے۔ سویا ساس اس میں چلا گیا، چاند رات تک جو ہے نا بالکل پکے شیف بن جائیں گے بنا آپ۔ رہا ہوں گا ٹوٹ کے۔ جی، اور ہم اس میں ایڈ کریں گے بیک پارلر کا ہی ہاٹ خوشبو اس ساس۔ کی لذیذ آ رہی ہے۔ جی، لیکن ناظرین کرام، ہاٹ آپ ساس بہترین طریقے سے چکن جو ہے نا گل چکا ہے۔ یہ ہم نے ساسز ایڈ کر دی۔ اب میں اس میں شامل کروں گی نمک،
नमक चला गया इसमें, और इसमें हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, वाह वाह वाह। और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। थोड़ी सी फ्लेम तेज करते हैं, और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो मेरे पास है सृराचा सॉस। लाजवाब टेस्ट और खुशबू इतनी लाजवाब लजीज आ रही है कि मैं बता नहीं सकता नाज़रीन कराम, बस जल्दी से अफ्तारी हो जाए। और देखेंगे इसके इसके बाद साथ। मैं इसमें ऐड करूंगी ऑरिगेनो। ये इसमें चला गया। बस ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद यहाँ मेरे पास प्याज है, ये आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा प्याज भी ऐड हो गया जी। इसमें। आ जाएंगे अब आप खुद कीजिए। तो बस आपने प्याज को जो है वो भी स्लाइसेस में ही काटना है, और अगर प्याज बंधी हुई है तो उसको आपने इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो प्याज के लच्छे खुल जाएंगे। बस इस तरह करके ये आप प्याज में भी सारा फ्लेवर आ जाएगा, और चिकन भी हमारी डन हो चुकी है। अच्छा मज़े की बात है कि इतने थोड़े से ऑयल में चिकन गल गया जी, और एक शक्ल नज़र आ रही है इसकी देखिए ऊपर, कितनी ज़बरदस्त सी बहुत शक्ल। ज़बरदस्त शक्ल बन गई इसकी, और खुशबू भी बहुत अच्छी बहुत है, और डिफरेंट लजीज चीज़ है ये। लजीज खुशबू आ रही है, बहुत नहीं बता अच्छा, सकता पानी आपको। हमारा ड्राई हो चुका है, चिकन हमारी डन हो चुकी है, चूल्हा हमने कर दिया है बंद। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग पे। तो चीज़ें मैं साइड पे कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे हैं मिनी बंस, इनको स्लाइडर्स भी कहते हैं। हम जो छोटे बर्गर्स बनाते हैं इनको हम स्लाइडर्स भी कहते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको मिक्स करने में। ये छोटे, अच्छा ये आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएंगे, और इत्तेफाकन मैंने दूध वाले से लिए। आज वही बात आ गई ना कि सब कुछ रखा हुआ है दूध वालों ने आजकल। जी, मैं पहले एक बड़ी मशहूर बेकरी है वहाँ पे गई, वहाँ से नहीं मिले मुझे, दूध वाले के पास से मिल गए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं के दूध वाले की दुकान से आपको सब कुछ मिल रहा है। नहीं ऐसा है, मेरी तरफ एक शॉप है, उसके पास सब कुछ है, मेडिसिन से लेके। अच्छा दुकान खोली से दूध की ही थी, लेकिन हर बंदा अब गुज्जर ज़रूरत डेयरी के हिसाब से बढ़ा दिए। ज़रूरत के बिल्कुल हिसाब ऐसा ही से है। बढ़ा। अच्छा बंस हमने इस तरह से कट कर लेना है सेंटर में से। जैसे कि बर्गर है ना, बर्गर की तरह इसको आपने वो कर लिया। जी, डॉक्टर साहब ये ट्राई करेंगे घर पे? जी जी, इफ्तार का वक्त होगा तो ज़रूर करेंगे। ये तभी तो खाएंगे ना आप। जी जी, फ्राइड कल भी आप बहुत कल उम्दा, करेंगे? कल का वो चाट भी बहुत उम्दा थी। अच्छा आपने थोड़ी सी खाई थी, ज़्यादा आपने खाई नहीं थी? हाँ तो वो पता चल गया था ना उससे खाने से। अच्छा बंस कट करने के बाद हमने जो मैश पोटैटोज बनाए हैं ये हमने इसमें लगाने हैं बेस पे। ठीक है, देखें ना कितनी खूबसूरत अंदाज से हमारी शेफ जो है ना बनाती तो है, लेकिन सजाती बहुत लाजवाब है ये, कि जिस बंदे का दिल नहीं भी करे ना खाने का, वो इसकी सजावट देख के अलामा साहब वो कोशिश करता है कि मैं खाऊं। अलामा साहब कभी आपने कुकिंग की घर में? भाभी कभी ज़ाहिर है, गई भी हो कहीं, मेके गई शरीर भी हयात हो? के साथ हाथ बढ़ाना तो पड़ता है ना। अच्छा हमने मेयोनीज लगा दी हर यहाँ पे। फ्रेम बन जाए अलामा साहब का। तो अलामा साहब क्योंकि अमूमन जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ सब स्टूडेंट्स ही होते हैं ना, ज़ाहिर है। तो वहाँ भी आप कुकिंग करते होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ शादी के बाद भाभी ने कह दिया हो कि आप अलामा होंगे तो बाहर है, घर पे तो आप शौहर है मेरे, आप कुछ किचन में जाके बना दीजिए? नहीं, कभी ऐसा? हल्का फुल्का कुकिंग कर लेते हैं। ज़ाहिर क्या क्या अच्छा बना लेते हैं आप? जी मैं उम्मन जो है सालन बना लेता हूँ। वो तो सभी बना लेते हैं, सालन में कोई हाँ, किस्में होती हैं। मैं उम्मन जो है ये क्या नाम है कीमा बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा कौन सा वाला कीमा? वो सूखा वाला कीमा या आलू कीमा? आलू कीमा मतलब उम्मन नॉर्मल जो है, और उसके अलावा जो है मैं ग्रीन टी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। बहुत बड़ा मार्क है ग्रीन टी का। कितनी मेहनत से बनाते होंगे आप ग्रीन टी? कम से है कम ये स्टूडेंट कीमे से लाइफ ज़्यादा में मेहनत बहुत लगती है कुछ ना ग्रीन टी सीखा है पे? ना। कीमे से वहाँ भी डॉक्टर साहब तो हम कीमे से ज़्यादा मेहनत लगती है ना ग्रीन टी पे? और क्या बना लेते हैं आप भाभी के अलावा? भाभी के वही वाला। मतलब हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेता हूँ मैं उम्मन। बाज़ औक़ात अगर उनकी तबीयत ख़राब है या वैसे उन्होंने कहा तो फिर तबीयत खराब? भाई हर बंदा यही क्यों आगे बोलता है कि जब हमारी बेगम की तबीयत खराब होती मसला है ये है, जब हम किचन संभालते हैं? देखिए एक चीज़ है
مولا علی علیہ السلام دیکھیں مرد کی جو نا زندگی میں اس کا جو ہے سمجھ لو جینے کی امنگ ہے وہ عورت ہے. پوری کائنات کا مشکل کشا ہے حیدر کرار. حیدر کرار کی مشکل کشا کا نام ہے فاطمہ زہرا. لیکن ہم مرد ذات کی مینٹیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا, دروازے پہ شریک حیات نے مسکرا کے استقبال کیا, آپ کی ساری تھکن دور. تو لہٰذا اس حساب سے جو ہے تو ظاہر ہے شریک حیات کا ہاتھ بٹانا ہے اور ہلکا پھلکا جو ہم سے ہو سکتا ہے. ہلکا پھلکا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ کون سا کیا کرتے ہیں, ہلکا پھلکا کرتے ہیں یا اچھا خاصا کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اس دن اس حوالے سے کافی مناسب بات بتا دی ہے, لیکن آپ چاہ رہے ہیں دوبارہ سے وہ تو سب ریپیٹ نہیں کرنا ہے. لیکن وہ چائے والی بات جو ہے گرین ٹی والی وہ بھی اچھی ہے کہ کیونکہ آج کل تو سیشے آ گئے ہیں, پانی گرم کیا اور اس کے اندر سیشے ڈال دیا گرین ٹی کا, تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے بہرحال چائے بنانے. یہی تو بات ہے, علامہ صاحب نے جب بھی تو بولا کہ میں گرین ٹی بہت اچھی بنا لیتا ہوں. محاورہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت خوان ہیں, کافی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے, آج ہمارے پاس موجود ہیں. محاورہ کیونکہ آپ خاتون ہیں اور ہاؤس وائف بھی ہیں, آپ بتائیے کہ کبھی آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ نے مل کے کوئی ایسی چیز بنائی ہو جو یادگار رہی ہو خاندان میں یا گھر میں؟ بالکل, میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مائک لے لو بیٹا, یہ رہا سامنے. ہسبینڈ بہت اچھی کوکنگ کرواتے میرے ساتھ, اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بالکل ہاتھ بٹانا چاہیے, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی اچھا پیغام ہے. اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ سب کچھ بہت اچھا بناتے ہیں, میری بہت ہیلپ کرواتے ہیں. انفیکٹ وہ جو ہے وہ کھڑے مسالے کا قیمہ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا بناتے ہیں, اور چکن گرین چکن بہت اچھی بناتے ہیں. اور اچھا پیغام ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام ان خواتین کے لیے, ان مرد حضرات کے لیے کہ ہاتھ بٹانا چاہیے. خواتین ہی کا کام نہیں ہے صرف وہ کچن میں کام کریں. جب آپ کے لیے پورے رمضان اتنا زیادہ, اور اسپیشلی رمضان میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ سحری اور افطار تمام چیزیں جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں, مصروف ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ عبادت بھی چل رہی ہوتی ہے, بچوں کو بھی دیکھنا چل رہا ہوتا ہے. تو اس حساب سے جب اگر ہمارے گھر میں ہمارے بھائی, ہمارے والدین, والد ہو گئے اور ہمارے ہسبینڈ ہو گئے, اگر وہ اگر ہاتھ بٹائیں تو اس میں کوئی بالکل. آپ کے ہسبینڈ جو ہے آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ بالکل بالکل, الحمدللہ. کیا اچھا بناتے ہیں وہ سوائے آپ کے؟ وہ گرین جو چکن ہے وہ بہت اچھی بناتے ہیں. اور آپ کو بھی بناتے ہیں؟ یہ آپ شوہروں کا کام ہے, یہ نہیں بولے گا کہ شوہروں کا کام بھی بنانا ہے بیویوں کو, یہ نہیں بولیے گا. نہیں, ایسا سمجھ لیں کہ ہم ان کو بنا رہے ہوتے ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں. یہ پہلی خاتون ہے علامہ صاحب. حضرات نہیں بناتے ہیں وہ بیچارے, حقیقت بات ہے. ہاں نہیں, آنیسٹلی یہ بالکل آنیسٹ بات ہے کہ روزے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی نے تو سچ بولا نا, روزے سے جھوٹ نہیں بولنا علامہ صاحب چاہیے. کتنے خوش ہو رہے ہیں دیکھیں ذرا, کہہ رہے کسی نے تو سچ بولا. روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یعنی آپ بناتی ہیں, آپ بناتی ہوں گے تمام عورتیں, صرف اپنی بات کر رہی ہیں. تمام خواتین. نہیں میں نے تو آپ کی بات کی ہے, تمام خواتین پہ الزام نہ ڈالیں. خواتین دشمن ہو جائیں گی. میں اپنی بات کر رہی ہوں. فرزانہ صحیح کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی تمام خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر حضرات کو بنا رہی ہوتی ہیں. نہیں, تمام نہیں. سوشل بائک دیکھیں یہ بات, آپ اپنی بات کیجئے. لیکن آنیسٹلی بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے, وائف آپ کی جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جو پلرز ہوتے ہیں نا آپ کے, دو ہسبینڈ اور وائف, وہ ایک بہت اسٹرانگ پلرز ہیں آپ کے. اگر آپ وائف کی سنیں گے تو آپ کا گھر اچھے سے چل سکے گا. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی میرے خیال سے کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر وہ تمام خواتین اپنے شوہر کی مانیں, شوہر کی ہی جو ہے وہ چلے انہی کی مان کر, تو پھر کسی گھر میں کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا یہ بھی نہ رہے. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب اس دور میں, یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے, یہ بھی زندگی کا حسن ہے نا, یہ بھی زندگی کا حسن ہے. کھانا بنانا, کھانا بنانا یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی ہے. کھانا بنانا یا کھانا کھانا کون سا زندگی کا حسن ہے, یہ بتائیے علامہ صاحب. دونوں ہے. یا بیوی کی خدمت کرنا, یا بیویوں کا شوہر کو بنانا. جیسے انہوں نے کہا کہ تمام عورتوں کو کہہ دیا, لیکن ہماری جو شیف ہے وہ کہہ رہی بالکل نہیں ایسا. یہ بناتی ہوں گی. فرزانہ کہہ رہی بالکل اور عورتیں نہیں بناتی. فرزانہ ایسا ہی ہے؟ میں اور عورتوں کی نہیں بات کری, میں کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی نہیں ہوتی. بالکل بالکل, ہر عورت بناتی ہوگی لیکن ہر کوئی نہیں ہے. یہ تو سیاسی بیان ہو گیا نا, سب میں نہیں کھڑا کرو نا, پھر آپ کے لیے بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ محاورے نے تو بڑا عجیب سا ٹاپک چھیڑ دیا. دیکھیے بات تو ان کی صحیح ہے, لیکن بات ہے رسوائی کی, وہ جو ہے نا, تو اس لیے جو بھی بات کرے وہ اپنی اپنی کرے تو بہتر ہے. حقائق یہی ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں, سمجھے آپ. لیکن کیا ہے کہ جو دو پلرز کا ہے, میں ذرا سا اور کلیئر کروں کہ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں.
اب وہ گاڑی میں تو ہوتے ہیں 4 پہیے، تو وہ پھر بچے آ جائیں گے تو اور پہیے بڑھ جائیں گے، وہ الگ بات ہے. اچھا لیکن فی الحال ہم موٹر سائیکل سمجھ لیتے ہیں، یہ آپ نے کھڑی نہیں کر رکھی ہے یہاں پر. لیکن موٹر سائیکل میں دونوں پہیے ایک ہی سائز کے ہوں تو اچھے لگتے ہیں. اگر ایک پہیا بہت موٹا سا لگا دیں، ایک پتلا سا، جب بڑا چھوٹا، تو اس لیے بیلنس کر کے دونوں کو چلنا چاہیے ساتھ ساتھ. آپ بیلنس رکھتے ہیں؟ جی کیا فرمایا؟ آپ بیلنس رکھتے ہیں گھر میں؟ الحمدللہ. میں کیا، ہمارے تو پورا گھرانہ سب آپس میں بیلنس رکھتے ہیں. علامہ صاحب، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب کسی شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کیا وجہ یہ؟ دیکھیے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کروں. تعریف نہیں ہوتی مردوں سے اپنی بیوی کی، کیا وجہ یہ؟ نہیں، جو بہترین تربیت یافتہ ہوگا وہ اپنی بیوی کی تعریف بھی کرے گا اگر وہ تعریف کے قابل ہوگی تو. یہ بھی اچھا ہے، تو یہ بھی اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے، آج کل جو معاشرے میں، پہلے جو ہے بچی جب ودا کرتے تھے نا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے تیرا جنازہ اب گھر میں آنا چاہیے. آج کل ایک موبائل فون دے دیتے ہیں کہ جنازہ تیرے سسرال والوں کا آنا چاہیے. اب جنازہ جو ہے آنا تو چاہیے لیکن تیرے سسرال والوں کا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جنازہ ان کا نکالنا. یہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے، اب ظاہر ہے اس کو شیلٹر مل جاتا ہے نا. پہلے شیلٹر نہیں ملتا تھا تو وہ زندگی بہت اچھی رہتی تھی. اب شیلٹر مل جاتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں اپنے گھر والوں سے کہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جس ماں نے اپنی بچی کی ایسی تربیت کی ہوگی تو وہ کبھی بھی نہ گھر ٹوٹے گا نہ گھر بگڑے گا. بالکل. علامہ صاحب، ہماری شیف جو ہیں تیار کر چکی ہیں. میں چاہوں گا کہ شیف، کیونکہ لاسٹ منٹ ہے، آپ بتائیے ناظرین کو کیا خوبصورت آپ نے اس کو سجایا ہے. جی ہمارے اس میں کیمرے میں نظر، اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، ہم نے جو بنائے ہیں چکن اینڈ میش پوٹیٹو سلائیڈرز، اور اس کے اندر میں نے جو کرنچینس کے لیے ڈالے ہیں پاپیٹوز. ٹھیک ہے، پاپیٹوز ہم نے اس میں ایڈ کیے، دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اندر. اور یہ جب آپ کھائیں گے تو اتنے مزے کے لگتے ہیں. یہ سارے فلیورز جب ملتے ہیں اور کرسپینس ہوتی ہے بنس کے ساتھ تو یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں. تو ریسیپی میں ایک دفعہ ریکیپ کر دیتی ہوں. جو ہم نے سلائیڈرز بنائے اس کے لیے میں نے چکن لیا تھا 300 گرام بون لیس چکن تھا. اس کو آپ نے 2 ٹیبل اسپون آئل میں فرائی کرنا ہے. جب وہ اس کا کلر چینج ہو جائے آپ نے اس میں کیچپ ڈالنا ہے، سویا ساس ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ ہاٹ ساس ڈالنا ہے، اور آپ نے اس میں ڈالنا ہے مسٹرڈ پیسٹ، اوریگینو، نمک، کٹی ہوئی لال مرچ، کالی مرچوں کا پاؤڈر. تمام چیزیں ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے ایک پیاز لے کے اس کو سلائس کرنا ہے، وہ اس میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو چکن کے ساتھ آپ نے سوٹے کرنا ہے. جب ہر چیز ڈن ہو جائے، پانی اتنا ہوگا نہیں جب آپ ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ نے چولہا بند کر کے، بند پہ آپ نے کیا کرنا ہے، میش پوٹیٹوز لگانے ہیں، میونیز لگانی ہے، ایک سائڈ پہ کیچپ لگانا ہے، اور آپ نے پوٹیٹوز کے اوپر جو میش پوٹیٹو ہم نے اسپریڈ کی ہے اس کے اوپر آپ نے لیٹس لیف رکھ دیں یا آئس برگ رکھ دیں. اس کے اوپر آپ نے چکن رکھنا ہے، چیز رکھنی ہے، اور آپ نے پاپیٹوز رکھنے ہیں. کیا بات ہے، کیا خوبصورت سمجھانے کا آپ کا طریقہ. اور ہر خاتون سمجھ گئی ہوں گی اور مرد حضرات بھی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور مزے مزے کے پکوان تو آپ بتاتی ہی ہیں. دیکھیں گے کل آپ کیا لے کے آئیں گے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.